وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور نہ گمان کریں وہ لوگ کفروا جو کفر کر رہے ہیں انما کہ بے شک جو نملی ہم مہلت دے رہے ہیں لہم ان کو خیرن وہ بہتر ہے لانفسہم ان کے لیے انما بے شک نملی ہم تو مہلت دے رہے ہیں لہم انہیں لیزدادو تاکہ وہ زیادہ کر لیں اثمن گناہ ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے مہین ذلت اور رسوائی والا درازی عمر اور اس کو عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کی مہلت کو عربی میں املا کہتے ہیں، لیکن کفار اس بات پر مغرور نہ ہوں کہ انہیں جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے یہ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو رہا ہے اور اس طرح ان کی سزا اور عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون شخص اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا کہ بدترین کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔ تو کفار اپنی لمبی عمروں پر اور اپنی عیش و عشرت پر مغرور نہ ہوں، بلکہ یہ ان کو مہلت ملی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں تاکہ ان کو جب عذاب دیا جائے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ہمیں کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ما کانا نہیں ہے شان اللہ کی لیذرا کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو علامہ اسی حال پر کہ انتم ہو تم علیہ جس حال پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ وہ الگ کر دے خبیثہ گندی چیز کو یا گندے لوگوں کو من الطیب پاک لوگوں سے۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے شان اللہ کی لیطلعکم کہ آگاہ کرے تمہیں علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا سو تم ایمان لاؤ باللہ اللہ کے ساتھ ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آئے وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کیا فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ ابتداء میں یہ تھا کہ کئی لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور مسلمان ان سے بالکل اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے، لیکن ہر نازک مرحلہ پر یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس اور ان کی صفوں میں انتشار ڈال دیتے تھے اور ان کے رازوں کو افشا کر کے انہیں انتہائی اذیت اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس لیے زیادہ دیر تک ان کا مسلمانوں میں ملے جلے رہنا یہ مناسب نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت الہی اس بات کی روادار نہیں ہے کہ مخلص و منافق آپس میں ملے جلے رہیں، بلکہ ان کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ ان کو کیوں کر الگ الگ کیا گیا؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ابتلاء و آزمائش سے ان کو الگ کیا گیا، اسلام کو کامیاب اور باطل کو سرنگوں کرنے سے، یا پھر بذریعہ وحی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم عطا فرمانے سے۔ چنانچہ علامہ بیضاوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دعوت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اس وسعت علمی پر کسی مومن نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ منافقین نے ازراہ مذاق کہا کہ دعوت تو یہ ہے کہ میں ہر مومن اور کافر کو جانتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت آٹھوں پہر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا تو علم نہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقوں کا علم تھا، نیز یہ بھی پتہ چلا کہ علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی، اور صحابہ کرام تو اپنے نبی پاک کے علم کی وسعت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، البتہ منافق لوگ جو تھے وہ تسلیم نہ کرتے تھے اور چیں بجیں ہو کر اعتراض کرتے تھے۔ اور کیونکہ منافقین کی پہچان بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرائی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے اور نہ ہر ایک میں اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ عام لوگوں کا ذریعہ علم تو دلائل اور ظاہری علامات ہیں، اور غیب پر صرف رسولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کیونکہ انہی میں غیب پر مطلع ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کو یہ نعمت حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میسر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔
اس سے ایک حقیقت یہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے، اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب کریم افضل الصلاۃ و تسلیم کو جتنا چاہا عطا کر دیا۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا باعث ہے، لیکن مخلوق کے علم کے مقابلے میں یہ ایک سمندر بے کراں ہے جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس جتنے کے لفظ کو یہاں تنگ کر دیتے ہیں کہ حضور کو اور اپنے انجام کا بھی علم نہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کرم و عطا، بخشش، کریم، موتی، وہاب کے انکار کا نام توحید رکھنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کو علوم غیبیہ سے بھرپور فرمایا، لیکن حضور کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے نہ غیر متناہی، بلکہ وہ محض عطائے الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں محیط و تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ اور صحرائے قطرہ اور دریا کی ہے، لیکن علوم خلائق کے مقابلے میں وہ بحر ذخائر ہے جس کی گہرائی کو کوئی غواص آج تک نہیں پا سکا، اور جس کے کنارہ تک کوئی شناور آج تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ، يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا اس چیز کے ساتھ، آتاہم اللہ جو دی ہے ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا کہ وہ خیرن بہتر ہے، کہ وہ بخل بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ بخل کرنا شرٌ بہت ہی برا ہے، لہم ان کے لیے۔ سیطوقون ان قریب توق پہنایا جائے گا، وہ مال بخلو بخل کیا انہوں نے، بہی جس مال کو لے کر، یوم القیامت قیامت کے دن، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، وراثت سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالی بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرن اس سے خبردار ہے۔ لغت میں بخل کہتے ہیں اس چیز کا روک لینا جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مالی حقوق کو ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ حدیث صحیح میں اس آیت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کے توق کی طرح اس کے ساتھ لپٹے گا، اور یہ کہہ کر اس کو ڈستا جائے گا کہ تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے جو بھی مال یا جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مال ہو، وہ علم ہو، وہ کوئی ہنر ہو، وہ کوئی بھی چیز ہے جو اس نے نعمتیں اور عطا کی ہیں، ان کو بانٹنے میں، ان کو تقسیم کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔